الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام مسلم رحمہ اللہ کی یہ محترم بشان کتاب، جس کا شمار اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں ہوتا ہے، اپنی اس کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدلہ سے کر رہے ہیں. جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ امام مسلم آپ کی خصوصیتوں میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے الجامع الصحیح میں، جس کو آپ کے سیرت نگاروں کے بیان کے مطابق آپ نے الجامع الصغیر کا نام دیا اور لکھا ہے کہ اصل میں آپ کا ارادہ تھا دو کتابیں لکھنے کا، ایک الجامع الصغیر اور دوسری الجامع الکبیر، مگر جامع الصغیر سے آپ فراغت حاصل کر پائے اور اس کے بعد آپ کی زندگی نے وفا نہ کی اور آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس لیے اب آپ الجامع الکبیر نہیں لکھ سکے. تو آپ نے اپنی کتاب الجامع الصغیر، اصل میں متقدمین کے یہاں پر کتابوں کے نام رکھنے میں بہت زیادہ تکلفات نہیں تھے، سادگی تھی، بہت سوچ سمجھ کر ایسے اٹپٹے نام نہیں رکھا کرتے تھے لوگ، بلکہ امام سیبویہ کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ الکتاب، کوئی نام ہی نہیں رکھا، الکتاب، وہ الکتاب ہی سے مشہور ہے. تو اسی لیے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب کا کیا نام رکھا؟ ان کے یہاں پر نام اہم نہیں تھا، کام اہم تھا. تو امام، یہ مستقل ایک موضوع بحث ہے محدثین کے یہاں پر کہ امام مسلم اور امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا. اس کے نام کا ہی صحیح طور پر پتہ نہیں چل پاتا ہے. شیخ عبدالفتاح ابو غدہ نے مستقل کتاب لکھی ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے آپ کا، جس کا نام ہی ہے اسم الصحیحین البخاری والمسلم، جس میں آپ نے صحیحین کے نام کی تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ امام بخاری نے کیا نام رکھا، ان کے تلامذہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، امام مسلم نے اپنی کتاب کا کیا نام رکھا اور ان کے تلامذہ کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے. کسی نے لمبے لمبے نام نقل کیے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کا یہ نام رکھا، امام بخاری نے، امام مسلم نے یہ رکھا. البتہ امام مسلم سے زیادہ صحیح یہی مشہور ہے کہ آپ نے چونکہ حدیث شریف کے باب میں دو قسم کی کتابوں کا ارادہ کیا تھا، آپ نے پہلے الجامع الصغیر لکھی، اس کے بعد آپ کا ارادہ الجامع الکبیر کا تھا، مگر آپ کی زندگی نے وفا نہ کی اور آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، لہذا اس بنا پر آپ نے اب اپنی دوسری کتاب کو نہیں لکھ سکے. بہرحال تو امام مسلم کا مقدمہ یہ مشہور ہے، مقدمۃ مسلمین. امام مسلم نے اپنے اس مقدمے میں، جیسا کہ ذکر کیا گیا، علم حدیث کی بنیادی اور ضروری چیزوں کو ذکر کیا ہے. بنیادی اور ضروری چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام مسلم حدیث کی تعریف بیان کریں گے، اس کا موضوع بیان کریں گے، اس کی غرض و غایت بیان کریں گے، نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حدیث سے متعلق جو بہت اہم اور بنیادی باتیں ہیں، علم حدیث میں فنی اعتبار سے رسوخ پیدا کرنے کے لیے کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے. تو اس پر آپ روشنی ڈالتے ہیں مقدمہ مسلم میں کہ اسناد کی اہمیت کیا ہے، فن اسماء الرجال کیا ہے، طبقات کی اہمیت کیا ہے، جس سے طالب علم کو علم حدیث کی فنی اور باریک معلومات حاصل ہو سکے. تو اس لیے امام مسلم نے مبادیات اشارہ سے تعرض نہیں کیا، رؤوس ثمانیہ سے تعرض نہیں کیا. مقدمے میں آپ نے تعریف، موضوع، غرض و غایت، مدون، حکم، استمداد، ان چیزوں سے تعرض نہیں کیا، بلکہ تعرض کیا فن کی بنیادی چیزوں سے.
کہ فن میں مہارت کیوں؟ اس لیے کہ امام مسلم جس زمانے میں اس کتاب کو لکھ رہے ہیں وہ زمانہ علم حدیث کی طرف لوگوں کے میلان کا آغاز تھا. علم حدیث کی طرف لوگوں کا میلان ہو رہا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے نہیں تھا، اس سے پہلے علم حدیث کی طرف میلان تھا، مگر اللہ رب العزت کا کچھ نظام ایسا رہا کہ حضرات صحابہ کے آخری دور میں سب سے زیادہ لوگوں کا میلان ہوا. اگر آپ تاریخ کا تجزیہ کریں تو سب سے زیادہ لوگوں کا میلان ہوا علم تفسیر کی طرف. کس کی طرف میلان ہوا؟ علم تفسیر کی طرف. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر لوگوں کا میلان ہوا علم فقہ کی طرف. کس کی طرف ہوا؟ علم فقہ کی طرف. اور پھر تیسرے نمبر پر میلان ہوا علم حدیث کی طرف. اس کے بعد کس کی طرف میلان ہوا؟ علم حدیث کی طرف. تو یہ سب من جانب اللہ رب العزت کا آل ٹائم ماسٹر پلان. اللہ رب العزت جس طرح سے اس دین کو قیامت تک محفوظ رکھنا چاہتے تھے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا تھا اس کا ایک حصہ یہی تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے چونکہ براہ راست قرآن کو سمجھنا ضروری، لہذا اس بنا پر علم تفسیر سے مناسبت پیدا ہوئی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابی ابن کعب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں تو علم تفسیر سے متعلق آپ لوگوں نے بڑی محنتیں کی. فجزاهم اللہ عن امت محمد خیر الجزا. پوری امت کی طرف سے اللہ رب العزت ان مدونین علم تفسیر کو بہترین اجر عطا فرمائے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر میلان ہوا علم فقہ کی طرف. تابعین کا اولین دور، تابعین کا اولین دور حضرات تابعین. تو حضرات تابعین کے اس دور میں سب سے زیادہ لوگوں کو مناسبت پیدا ہوئی کس سے؟ فقہ سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے علوم کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، نہیں، دوسرے علوم پر بھی محنت ہوتی رہی مگر زیادہ مرکزیت اور زیادہ توجہ علم فقہ کی طرف دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ علم فقہ کا تعلق زندگی کے عملی میدان سے ہے. علم فقہ کا تعلق زندگی کے عملی میدان سے ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علم حدیث کے اوپر بھی توجہ تھی، اسی لیے تو مدون حدیث اسی دور کے ہیں. ابن شہاب زہری کا تعلق اس دور سے ہے، حضرات تابعین کے دور سے ہے، صحابہ کے بعد والے دور سے. جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ سن ہجری 50 میں آپ کی پیدائش ہوئی ابن شہاب زہری کی، تو اس زمانے میں اس کی طرف. لیکن وہاں پر کیا تھا کہ علم حدیث کو کیف متفق اسانید کے ساتھ صرف جمع کیا جا رہا تھا، صرف اسانید کے ساتھ کیف متفق. ہاں، سند کا اہتمام ضرور کیا جا رہا تھا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے دور میں دور ابو بکر سے سند کا اہتمام شروع ہو گیا تھا. کب سے؟ دور ابی بکر سے. اس لیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غم میں مبتلا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت کی وجہ سے. تو آپ کو جا کر صحابی نے سلام کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سلام کیا، دو بار سلام کیا، تین بار سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. تو پھر آپ واپس آ گئے تو حضرت ابوبکر کے پاس شکایت ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہوا، سلام کا جواب نہیں دیا. دونوں نے شکایت کی، ایک نے کہا کہ سلام کا جواب نہیں ملا اور دوسرے نے کہا کہ ہم سے ملے بغیر کیا ہو گئے، چلے گئے. تو اب یہ مقدمہ آیا تو اب کہا، حضرت عمر نے کہا کہ بھئی سلام کے بارے میں یہ تعلیم ہے کہ 3 مرتبہ سلام کیا جائے، اس کے بعد جواب نہ ہو تو واپس ہو جائے. تو کہا کہ آپ نے کہاں سے سنا؟ اسناد شروع ہو گئی، اسناد پر جستجو کیا ہو گئی، شروع ہو گئی. کہا کہ اللہ کے رسول سے سنا. کہا آپ نے اکیلے نے سنا؟ کہا کہ نہیں، اس وقت تو فلاں فلاں صاحب کا بلاؤ ان کو بلایا گیا، انہوں نے گواہی دی. کہاں برابر. تو کہا یہی سے اسناد کیا ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی. وفات نبوی کے بعد فوراً، وفات نبوی کے بعد فوراً اسناد کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. تو پھر کہا کہ ہاں برابر ہے، ان کے پاس گواہ بھی ہے اور انہوں نے اس بات کو سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی موجودگی میں فلاں لوگ تھے. تو حضرات صحابہ نے وفات نبوی کے فوراً بعد سے اس طرح سے تحقیق شروع کر دی. ایسی نہیں کہ اب حضرت عمر جیسا آدمی کہے اور اس کے بعد ان سے بھی گواہ مانگے جائے. اس سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ کتنا زبردست اہتمام شروع ہوا کہ حضرت عمر نے فقہ راوی تھے، ان سے بڑا اور کون فقہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود ان سے کیا مانگے گئے، گواہ مانگے گئے.
تو اس لیے تو فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ حضرات صحابہ کا یہی طریقہ رہا کہ جب ان کو کوئی بات بیان کرتا تھا تو وہ اسے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو اور کون کون تھا وہاں پر، لاؤ ان کو، اور ان سے مکمل تاکید کے بعد پھر کہتے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ یہ جو طریقہ ہے براہ راست صحابہ خود آپس میں تحقیق جو کرتے تھے، یہ طریقہ چلتا رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک۔ کہاں تک چلتا رہا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک۔ پھر جب اذا وقعت الفتنة فی الامہ، پھر جب امت میں فتنہ واقع ہوا سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق، تو اب اس کے بعد اس کے اوپر مزید اہتمام کیا جانے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے داخلی اختلاف کی وجہ سے دو قسم کے لوگ وجود میں آ گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو حضرت عثمان کے موافقین تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو حضرت علی کے موافقین تھے۔ تو اب کیا ہونے لگا کہ کچھ نااہل قسم کے لوگ حضرت عثمان کی منقبت میں کوئی بھی حدیث گڑھنے لگے، حضرت علی کے طرف میلان رکھنے والے حضرت علی کی منقبت میں احادیث گڑھنے لگے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اذا وقعت الفتنہ، جب فتنہ واقع ہو تو پھر اب رجال کی تحقیق شروع ہونے لگی۔ کس کی تحقیق شروع لگی؟ رجال۔ اب کوئی بھی آدمی کوئی بات بیان کرتا تھا تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ بات کس نے بیان کی، فلاں کہا وہ کون ہے، اس کے بارے میں معلوم کرو، صحیح آدمی ہے یا نہیں، سچا ہے جھوٹا ہے۔ تو اب یہاں سے رجال کی تحقیق کیا ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ قرن اول ختم ہونے آتا ہے۔ حضرات صحابہ میں سے اکثریت اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں، اور بہت کم صحابہ رہ جاتے ہیں، گنے چنے دو چار صحابہ رہ جاتے ہیں، اور حضرات تابعین۔ تو اب حضرات تابعین کے دور میں حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں انظروا فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اخاف ذهاب العلم، کہ صحابہ سب دنیا سے جا چکے ہیں، اب جو بچے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، اور کبار تابعین بھی جا رہے ہیں، تو کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ علم ضائع نہ ہو جائے۔ تو پھر سند ہے، رجال ہے، اور دیگر تمام ناحیوں سے علم حدیث کو پرکھا جانے لگا، اور اس طرح سے علم حدیث کی تدوین کیا ہوئی؟ عمل میں آئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا 100 سال تک، تقریباً 50 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 50 سال۔ پھر 50 سال کے بعد امام مالک آتے ہیں، اور امام مالک آ کر الموطا لکھتے ہیں۔ امام مالک کیا کرتے ہیں کہ وہ احادیث صحیحہ اور حضرات صحابہ کے اقوال مأثورہ صحیحہ کو جمع کرتے ہیں، اور اپنی کتاب میں وہ اس کو لکھ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے فن حدیث احادیث صحیحہ کی سب سے پہلی کتاب یہ موطا ہے۔ حدیث صحیح کے سب سے پہلا جو مجموعہ تیار ہوا وہ کون سا ہے؟ موطا ہے۔ تو موطا تیار ہوئی، لیکن امام موطا کا چونکہ اپنا امام مالک کا اپنا خود ایک مسلک تھا، تو اس لیے امام مالک کے اپنے مسلک کی وجہ سے، اور اس میں انہوں نے تابعین اور صحابہ کے اقوال کو بھی ذکر کر دیا تھا، تو اس کی بھی کثرت کی وجہ سے اس کو وہ مقام بعد میں نہیں مل سکا جو بخاری اور مسلم کو ملا، ورنہ ان کی جو سندیں ہیں وہ بڑی عالی ہے، مشکل سے 2 واسطے سے 3 واسطے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ہو جاتے ہیں؟ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کی سندیں علو سند کے اعتبار سے ایک تو صحت اور دوسرا علو سند، اس میں امام مالک کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ امام مالک یہ قرن اول کے آدمی ہے، قرن اول کے اواخر میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، سن ہجری 90 یا 92 کے اندر 93 میں آپ پیدا ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بعد مدینہ منورہ کے اندر کچھ صحابہ موجود تھے، اور حضرات تاب تو مشکل سے 1 واسطے یا 2 واسطے سے ان کی روایت کیا ہو جاتی ہے؟ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو امام مالک نے کام کیا، پھر اس کے بعد امام بخاری نے آ کر اس کو اور مضبوط انداز میں کیا۔ 3ری صدی کے اوائل میں قرن ثانی ختم ہو گیا، اور قرن ثالث کا جب اوائل ہوتا ہے تو قرن ثالث کے اوائل میں امام بخاری نے، اور پھر اس کے بعد ان کے تلمیذ امام مسلم نے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ کیا ہو گیا؟ سلسلہ الذھب شروع ہو گیا۔ تو اس طریقے سے علم حدیث تو احادیث صحیحہ کی طرف پوری باریکی کے ساتھ توجہ دینے کا یہ پہلا دور تھا، جس میں ہر ناحیے سے علم حدیث کے اوپر بڑی باریکی کے ساتھ کیا جا رہا تھا؟ غور و خوض کیا جا رہا تھا۔ اس لیے آپ یہ چاہ رہے تھے کہ مقدمے کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے فن حدیث کی فنی اور باریک چیزوں کو کیا کیا جائے؟ طلباء کے سامنے بیان کیا جائے۔ اس لیے آپ نے اپنے مقدمے میں بڑے اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کی طرف توجہ دی ہے۔ بہرحال
امام مسلم کی یہ کتاب، چونکہ جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ علم حدیث کے باب میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ یہ علم سینہ بسینہ چلایا ہے اور اس میں سند کا بڑا اہتمام ہے. تو امام مسلم کی یہ کتاب کس واسطے سے ہم کو پہنچی، امام مسلم کس کو مخاطب کر رہے ہیں، وہ تو مقدمے میں مذکور ہی ہے. البتہ یہ کہ مسلم شریف کی سند ہم نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، تو چونکہ ہم کتاب کو شروع کر رہے ہیں لہذا اس سے واقفیت کیا ہے، ضروری ہے. صحیح مسلم کی سند، صحیح مسلم مکمل طور پر بندے نے مولانا عبد الرحیم صاحب سے پڑھی، اور حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب اپنے استاد طیب ثانی حضرت مولانا سید ابرار احمد دھولیوی سے پڑھی، حضرت مولانا سید ابرار احمد دھولیوی سے پڑھی. انہوں نے حضرت مولانا آدم صاحب طالع پوری، انہوں نے حضرت مولانا آدم صاحب طالع پوری رحمت اللہ علیہ سے پڑھی. انہوں نے حضرت مولانا عبد الرحمن صدیقی، انہوں نے حضرت مولانا عبد الرحمن صدیقی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی، جو بابا امروہی سے مشہور تھے، جو بابا امروہی سے مشہور تھے. انہوں نے حضرت مولانا عبد الرحمن صدیقی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی، جو بابا امروہی سے مشہور تھے. انہوں نے حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امروہوی سے پڑھی. انہوں نے حضرت مولانا سید احمد حسن محدث امروہوی سے پڑھی. اور حضرت مولانا سید احمد حسن امروہوی نے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی. سید احمد حسن محدث امروہوی رحمت اللہ علیہ نے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے مسلم شریف پڑھی. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے شاہ عبد الغنی مجددی سے پڑھی. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف شاہ عبد الغنی مجددی سے پڑھی. انہوں نے شاہ محمد اسحاق دہلوی سے، انہوں نے شاہ محمد اسحاق دہلوی سے، اور انہوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے. اور انہوں نے مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی. اور انہوں نے مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھی. یہ مکمل کتاب فلاح دارین ترکیسر میں مولانا عبد الرحیم صاحب نے حضرت مولانا ابرار صاحب دھولیوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی. اس اعتبار سے سند ہے، اس سند میں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ 4 راستے سے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی تک پہنچ جاتے ہیں. تو سند میں چونکہ جن لوگوں کا تذکرہ ہے علامہ امروہوی وغیرہ، یہ سب معمر لوگ تھے، بڑی بڑی عمریں پائی انہوں نے. اس وجہ سے عام طور پر ہمارے علم حدیث کے پڑھانے والے جو معمرین ہوا کرتے تھے ان لوگوں کے پاس جا کر سند حاصل کیا کرتے تھے. اس کی دوسری سند
مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی نور اللہ مرقدہ نے مسلم شریف مکمل ریحانۃ العصر امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت مولانا شیخ محمد یونس جونپوری، حضرت مولانا شیخ محمد یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ سے پڑھی. آپ نے علامہ منظور احمد سے پڑھی، آپ نے علامہ منظور احمد سے پڑھی. اور علامہ منظور احمد نے مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی صاحب بدر المجہود، حضرت مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی. انہوں نے مولانا مظہر نانوتوی، انہوں نے مولانا مظہر نانوتوی سے جو مظاہر العلوم سہارنپور کے بانی، انہوں نے مولانا محمد مظہر نانوتوی سے اور آپ نے استاد الکل حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی سے، اور آپ نے استاد الکل حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی سے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے مولانا رشید الدین خان دہلوی سے، انہوں نے مولانا رشید الدین خان دہلوی سے اور آپ نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے. پھر آپ نے اپنے والد مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، پھر آپ نے اپنے والد مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے، اور آپ نے شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم المدنی سے، اور آپ نے شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم المدنی سے، اور آپ نے شیخ ابراہیم حسن کردی سے، اور آپ نے شیخ ابراہیم بن حسن کردی سے، اور آپ نے شیخ سلطان بن احمد المزاحی سے، شیخ سلطان بن احمد المزاحی، اور آپ نے شیخ احمد السرکی سے، اور آپ نے نجم الدین محمد بن احمد سے، اور آپ نے زین الدین بن زکریہ الانصاری سے، اور آپ نے زین الدین بن زکریہ الانصاری سے، اور آپ نے ابو الفضل حافظ ابن حجر اسقلانی سے، اور آپ نے ابو الفضل حافظ ابن حجر اسقلانی سے،
اور آپ نے صلاح الدین محمد بن ابراہیم المقدسی سے، اور آپ نے صلاح الدین محمد بن ابراہیم المقدسی سے، اور آپ نے علی بن احمد البخاری سے، اور آپ نے علی بن احمد البخاری سے، اور آپ نے مؤید بن محمد طوسی سے، اور آپ نے مؤید بن محمد الطوسی سے، آپ نے ابو عبداللہ محمد بن فضل سے، آپ نے ابو عبداللہ محمد بن فضل سے، اور آپ نے ابو الحسن عبد الغافر الفارسی سے، اور آپ نے ابو احمد محمد بن عیسیٰ الجلوزی سے، اور آپ نے ابو احمد محمد بن عیسیٰ الجلوزی سے، اور آپ نے شیخ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان نیسابوری سے، اور آپ نے شیخ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان نیسابوری سے، جن کو ہمارے مصنف وفقک اللہ کا کر مخاطب کرتے ہیں وہ یہی ہے، شیخ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان نیسابوری سے، اور آپ نے صاحب صحیح مسلم شیخ ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النیشابوری سے، اور آپ نے صاحب صحیح مسلم شیخ ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النیشابوری سے، اور اس کے بعد کی جو سند ہے وہ مصنف خود ہی اپنی سند کو حدیث کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ مسلم شریف کے سلسلے میں اس کے علاوہ بھی چونکہ دنیا کے مختلف خطے میں سفر کرنے کا موقع ملا تو جہاں بھی جانا ہوا کسی محدث کا پتہ چلتا تھا، میں جا کر ان محدثین سے کچھ حدیثیں سنا کر ان سے اجازت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ تو ابھی کچھ 2 سال پہلے ترکی جانا ہوا تو ترکی میں وہاں کے ایک معمر ہے شیخ محمد سراج، جو علامہ زاہد الکوثری کے تلمیذ ہیں، جو اکیلے ایک ہی بچے ہوئے ہیں، تقریباً 100 سال سے اوپر کی عمر ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ مسجد میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور وہاں کی پرانی مسجد ہے، اس مسجد میں جامع محمد الفاتح کر جس کو صاحب فاتح قسطنطنیہ محمد الفاتح نے تعمیر کروائی تھی، اس مسجد میں میں بھی تھا اور والد صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ ہم لوگ ترکی کے سفر میں جب تھے تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے سامنے کچھ حدیثیں پڑھی، پھر اس کے بعد انہوں نے بھی اپنی سند سے اجازت دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ سے براہ راست بھی اجازت حاصل کی ہے۔ اسی کے ساتھ ابھی 1 مہینہ ہوا تقریباً انتقال ہوا حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب چشتی، جو علم حدیث میں ہمارے اس زمانے میں بہت مستند مانے جاتے تھے، تو ان سے بھی رابطہ کر ان کے انتقال سے کچھ دنوں پہلے ہی میں نے اجازت حدیث حاصل کی تھی، جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً بر صغیر میں بچے ہوئے 4-5 تلامذہ میں سے ایک تھے۔ آپ بھی تقریباً 90 سے 100 سال کے درمیان آپ کی عمر تھی۔ اور اس کے علاوہ حضرت شیخ الہند سے ایک واسطے سے یا براہ راست حضرت شیخ الہند سے نقل کرنے والے ایک محدث ہے جو اس وقت افغانستان میں ہے، تو صدیقی مولانا صدیقی صاحب کر جن کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو وہ ان سے بھی میں نے رابطہ کیا تھا ہمارے دوست کے ذریعے سے، اور ان کو بھی مسلم شریف اور دیگر صحاح ستہ کی کتابیں پڑھ کر سنائی۔ اسی طریقے سے
حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان میں جو بچے ہوئے 2-3 تلامذہ ہیں، اس میں سے حضرت مولانا اسحاق صاحب میواتی جو اس وقت موجود ہے، ابھی 1.5-2 مہینے پہلے ان سے بھی میرا رابطہ ہوا تھا. میں تھا اور مکہ مدینہ منورہ کے جو سب محدثین تھے، ہم سب نے مل کر ان سے بھی حدیثیں پڑھ کر ان کو سنائی اور ان سے بھی ہم نے سند حاصل کی. تو ایسی اور بھی بہت سارے لوگوں سے ہے جس کو انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر لکھ کر، جس کو میں یاد کر کر لکھوں گا اور اس کو سند کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کروں گا. بہرحال تو مسلم شریف چونکہ ہماری شروع ہو رہی ہے تو اس لیے مناسب سمجھا کہ مسلم کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں اپنی سند کا علم ہونا چاہیے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مسند الہند کہا جاتا ہے، اس لیے کہ علم حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کے ساری سندیں ہیں، وہ سب کے سب سندیں آپ تک جا کر ملتی ہیں. اس کی وجہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے ہندوستان میں صحاح ستہ کے پڑھانے کا رواج نہیں تھا. ہندوستان میں مشکات پڑھائی جاتی تھی اور مشکات میں سند کے ساتھ حدیث نہیں ہے، بلکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ سے حدیث شروع ہو جاتی ہے، صحابی سے صرف وہ نقل کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ. جس طریقے سے امام بخاری اور امام مسلم ذکر کرتے ہیں، اس انداز میں ہمارے ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے آغاز کیا تھا. حضرت شاہ صاحب سے پہلے ہمارے ہندوستان میں عام طور پر جو رجحان تھا وہ رجحان یہ تھا کہ علم کلام، کلامیات کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ تھی، کیونکہ ہندوستان کے لوگ عقل کے اعتبار سے کافی مضبوط ہوتے ہیں، فلسفے میں ان کو دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، تو کلامیات کی طرف، علم کلام کی طرف، فلسفہ اور منطق کی طرف توجہ زیادہ تھی. اسی طریقے سے چونکہ فقہ کا تعلق بھی فلسفے سے قریب، گویا کہ اسلام کا فلسفہ اگر کسی چیز کو کہا جاوے تو وہ فقہ ہے جو فلسفۃ الاسلام ہے، تو اس سے بھی تو ان دو علوم سے مناسبت اہل ہند کو بہت زیادہ رہی اور علم حدیث سے مناسبت تھی، مگر جو لوگ علم حدیث سے رکھتے تھے وہ رکھتے تھے، جیسے صاحب کنز العمال جو برہانپور سے جن کا تعلق تھا، اسی طریقے سے ان کے تلمیذ علامہ طاہر پٹنی، تو یہ لوگ بھی علم حدیث سے شغف رکھتے تھے. مگر چونکہ ہندوستان کے ماحول میں صحاح ستہ کا رواج نہیں تھا، تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں دلی سے یہاں گجرات آئے، اور یہاں گجرات آنے کے بعد سمندری راستے سے آپ پانی پر سوار ہو کر بھاٹپور سے آپ گئے مکہ مکرمہ، جدہ گئے، اور جدہ سے مدینہ گئے، اور مدینہ میں وہاں پر علامہ طاہر جو تھے، جو اس وقت کے سب سے بڑے معمر اور مستند محدث مانے جاتے تھے، ان سے آپ نے صحاح ستہ کو پڑھا. حدیث کے لیے گئے آپ، خاص اسی لیے آپ نے سفر کیا، تو آپ نے حج بھی کیا، اور حج کے دوران علامہ طاہر سے آپ نے اس کی اجازت حاصل کی. اسی کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ اور حجاز میں جو دیگر محدثین تھے ان سے بھی، لیکن چونکہ علامہ طاہر کی سند سب سے عالی ہے اس لیے ان کی اس سند پر اکتفا کیا جاتا ہے. تو آپ نے ان سے سند حاصل کی اور پھر ہندوستان میں آنے کے بعد آپ نے اس سلسلے کو شروع کیا. اس وجہ سے ہندوستان میں جتنے بھی لوگ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں آپ کے بعد، ان سب کا آخری سرا کہاں پر جا کر ٹھہرتا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ بدعتی ہو، چاہے وہ غیر مقلد ہو، کوئی بھی ہو، شاہ صاحب سے آگے کوئی بڑھتا نہیں. تو شاہ صاحب نے صحاح ستہ کے یہ رواج جو جس انداز میں ہمارے یہاں پر چل رہا ہے، اس سند کے ساتھ اس طرح سے پڑھانے کا رواج شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالا. تو اس طرح سے علم حدیث کے باب میں ہندوستان میں علم حدیث کی نشأت ثانیہ شاہ ولی اللہ صاحب سے ہوئی. ہندوستان میں علم حدیث کی نشأت ثانیہ کس سے ہوئی؟ شاہ صاحب سے. اور پھر شاہ صاحب کی آپ کے خلوص کی برکت سے علم حدیث کو ہندوستان کے علماء اور ہندوستان کے محدثین نے اپنی توجہ کا ایسا مرکز بنایا کہ پھر عرب علماء یہاں آ کر حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو شاہ صاحب کے بعد کے 3 قرن گزرے ہیں، ان قرنوں کو ہندوستان کے خیر القرون ہے. علم حدیث کے بعد میں ہندوستان کے خیر القرون ہے کہ ان 3 قرنوں میں علم حدیث کی جو خدمت بر صغیر میں ہوئی ہے حضرت شاہ صاحب کی برکت سے، وہ خدمت علم حدیث کی کہیں اور نہیں ہوئی. اسی لیے جب ہندوستان کی زیارت کے لیے رشید رضا مصری آئے تھے، تو انہوں نے جب دارالعلوم کی زیارت کی
اور ہندوستان کے علماء کے علم حدیث کی خدمات کے بارے میں ان کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا لولا اخواننا العلماء من الہند لذهب الحدیث، کہ اگر ہندوستان کے علماء علم حدیث کے اوپر محنت نہ کرتے تو علم حدیث اسباب ظاہریہ کے درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا سے ختم ہو جاتا. تو ہندوستان کے محدثین نے اس باب میں بڑی پائے کی خدمات انجام دی ہے. فقہ اور منطق اور کلام کے باب میں تو انہوں نے لوہا منوایا ہی تھا، لیکن علم حدیث کے باب میں اس کے بعد جو خدمت انجام دی ہے اور جو شروحات اس کی لکھی ہے اور اس کی باریک اور فنی اعتبار سے اس پر اوجز المسالک کے بارے میں لکھا ہے کہ فقہ مالکی اس کا رواج ہے الجزائر میں. الجزائر ایک ملک ہے. جب اوجز المسالک چھپنے کے بعد وہاں پر پہنچی، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم فقہ مالکی کے امام مانے جاتے ہیں وہاں کے علماء، مگر فقہ مالکی کے جو باریک چیزیں اوجز المسالک میں ذکر کی وہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں تھی. فقہ مالکی کی جو باریک باریک جزئیات اور جو تفصیلات کو اوجز صاحب اوجز نے ذکر کیا، کہا کہ ہم اپنا امام اور سب کچھ اپنا اور ہم اس کو اوڑھنا بچھونا بنائے، اس کے باوجود بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں اوجز سے معلوم ہوئی. اسی طرح سے بذل المجہود ہے، اسی طرح سے فیض الباری ہے، شرح صحیح البخاری ہے جو علامہ انور شاہ کشمیری کے امالی ہے، جو آپ کے دروس کو آپ کے تلامذہ کیا کرتے تھے، لکھتے تھے. اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی نور اللہ مرقدہ نے اس کو عربی کا جامع پہنا کر فیض الباری کے نام سے کیا ہے، جو بخاری کی شروحات میں سے ہے، جن کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ قافلہ صحابہ کا بچھڑا ہوا انسان ہے. کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ کیسا لگتا ہے جیسے قافلہ صحابہ سے کوئی بچھڑ گیا تھا اور وہ ہمارے اس قرن میں آ کر کیا ہو گیا ہے، مل گیا ہمیں. تو ایسے لوگ ایسے جبر علم ہندوستان نے کیا کیے، پیدا کیے. بہرحال ہمارے ان اکابرین نے علم حدیث کے باب میں جو محنت کی ہے، اس محنت کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، اور محدثین ہند جن لوگوں نے ان خدمات کے سلسلے میں اپنی زندگیوں کو قربان کیا، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی علم حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں علم حدیث کے انوار اور برکات سے مستفید فرمائے، اور اللہ رب العزت علم حدیث کے لیے ہمیں اپنی زندگی کھپانے کی توفیق مرحمت فرمائے.